السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین۔ تمام ادیان و مذاہب کا چند بنیادی باتوں پر اتفاق ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت سے مراد خاص وہ اعمال ہوتے ہیں جن کو بندہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور میں اس کی رضا اور رحمت کا طالب بن کر اپنی بندگی اور عاجزی ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے عمل سے اس کی معبودیت اور عظمت و کبریائی کی شہادت ادا کرنے کے لیے کرتا ہے، جیسے اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، ذکر، تلاوت اور قربانی وغیرہ۔ یہ سارے عبادتی اعمال بندہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کا معبود اس سے راضی ہو، اس پر رحمت فرمائے اور ان کے ذریعے اس کی روح کو پاکیزگی اور رب العالمین کا تقرب حاصل ہو۔ ذوالحجہ کے مہینے کی اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ دو اہم عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی، ان کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب فرمایا۔ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں اگر ان عبادتوں کو کیا جائے گا تو وہ عبادت ہی نہیں شمار ہوں گی۔ ان میں سے ایک عبادت حج ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ اس مہینے کی دوسری خاص عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 تاریخ مقرر فرما دیے ہیں۔ ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی والی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور متعین کیا ہوا تھا لیکن اس کی قربانی نہیں کی اور یہ 3 دن گزر گئے، تب بھی اس جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں بلکہ اس کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تاریخ قربانی، پس منظر، ابتدا۔ کسی حلال جانور کو اللہ جل شانہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے دی، اذ قربا قربانا، یعنی جب کہ دونوں نے ایک قربانی پیش کی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ حابیل رضی اللہ عنہ نے ایک مینڈے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی، حابیل کے مینڈے کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھی کہ جس قربانی کو اللہ تعالیٰ جل شانہ قبول فرماتے تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر صراحتاً آیا ہے، بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، یعنی وہ قربانی جس کو آگ کھا جائے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیے گئے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی فضائل اور انعامات الہیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، احلت لی الغنائم، یعنی میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت دیکھیے ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور ذبح کر دو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کی طرف سے خواب کے ذریعے بشارت دی گئی کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں۔ قربانی کا ظاہر و باطن۔ قربانی میں ظاہر و باطن 2 چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں گائے، بکری، دمبا وغیرہ ذبح کرے۔ اس کا باطن وہ جذبہ ہے جس نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تعمیل ارشاد باری تعالیٰ کے لیے آمادہ کیا۔ قربانی کا بحیثیت عبادت کے مشروع ہونا اگرچہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ثابت ہے، لیکن اس کی ایک خاص شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور واقعہ سے شروع ہوئی اور اسی کی یادگار کی حیثیت سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کو واجب کیا گیا ہے۔
جب یہ واضح ہو گیا کہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کی حیثیت رکھتی ہے تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جانور کی قیمت کا صدقہ کر دینا یا دوسرے کسی نیک کام میں لگا دینا اس فریضہ سے سبکدوش نہیں کر سکتا، جیسے روزے کی جگہ نماز یا نماز کے بدلے روزہ کافی نہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ضحوا فإنہا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کا حکم سب مسلمانوں کے لیے عام ہے، حجاج کے لیے مخصوص نہیں۔ وفات یافتہ والدین، استاد، پیر، بزرگان دین، صحابہ کرام، امہات المؤمنین اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایصال ثواب کی نیت سے اگر قربانی کر دی جائے تو کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ان بزرگوں کو ملے گا۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ سے تمام امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپاؤں یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ اسی طرح شریعت محمدی میں امت محمدیہ کے لیے بھی مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ سورہ کوثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ قربانی اور زکوٰۃ میں فرق۔ زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے اور قربانی بھی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، مگر دونوں کے درمیان دو وجہ سے فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ نصاب پر سال گزر گیا ہو، جب تک سال پورا نہ ہوگا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص عین قربانی کے دن صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ زکوٰۃ سال کے بعد واجب ہوگی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ نصاب نامی یعنی بڑھنے والا ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں سونا، چاندی، نقد روپیہ مال تجارت اور چرنے والے جانور مال نامی کہلاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نصاب کے برابر ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر قربانی کے لیے مال کا نامی ہونا بھی شرط نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس اپنی زمین کا غلہ اس کی ضروریات سے زائد ہے اور اس کی قیمت نصاب کے برابر ہے، چونکہ یہ غلہ مال نامی نہیں اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے سال بھر پڑا رہے، لیکن اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح دوسری ضرورت سے زائد اشیاء کا بھی نصاب میں حساب لگایا جائے گا۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے اور ہم پر چونکہ زکوٰۃ فرض نہیں لہٰذا قربانی بھی واجب نہیں، حالانکہ دونوں کا نصاب الگ الگ ہے۔ زکوٰۃ صرف 4 قسم کی چیزوں پر فرض ہوتی ہے: نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 روپیہ پیسہ، نمبر 4 تجارت کا سامان۔ اور قربانی میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زیادہ چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ بس قربانی کے ایام میں جس شخص کے پاس زکوٰۃ والا نصاب ہو اس پر قربانی بھی واجب ہے، اور اگر کسی شخص کے پاس زکوٰۃ والا نصاب نہ ہو لیکن ضرورت سے زائد سامان 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس میں قربانی واجب ہے، اگرچہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عید قربان کے دن فرزند آدم کا سب سے اونچا عمل۔ فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید قربان کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے اللہ کے بندو، پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو۔ فرمایا جس شخص نے دل کی خوشی کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قربانی کی، وہ قربانی اس کے واسطے دوزخ کی آگ سے آزادی ہوگی۔ جو شخص طاقت رکھتا اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ فقہائے امت کا اتفاق۔
ایک اہم شہادت عہد نبوت سے قریب زمانہ کے علماء امت کی ہے، جو سب اس کو مسنون اور مشروع کہتے ہیں، اور کسی ایک فقیہ کا قول بھی اس کے خلاف نہیں ملتا۔ ایک اہم شہادت امت کے متواتر عمل کی ہے۔ عید الاضحیٰ اور اس کی قربانی جس روز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، اس روز سے وہ مسلمانوں میں عملاً رائج ہو گئی۔ یہ ایک ایسا متواتر عمل ہے جس کی زنجیر ہمارے عہد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک اس طرح مسلسل قائم ہے کہ اس کی ایک کڑی بھی کہیں غائب نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ویسا ہی تواتر ہے جس تواتر سے ہم کو قرآن پہنچا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ قربانی کا مفہوم۔ قربانی کا مفہوم یہ ہے، اراقۃ الدم فی زمان مخصوص لوجہ اللہ تعالی، مخصوص زمانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خون بہانا، یعنی مخصوص چوپائے حلال جانوروں کو بنیت تقرب و حصول ثواب 10، 11، 12 ذی الحجہ کے دنوں میں ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے، جبکہ بندے کی نیت قربت الہی ہو، گوشت خوری کی نیت سے اس نے ذبح نہ کیا ہو۔ لفظ قربانی عربی لغت کے اعتبار سے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے قرب کا ذریعہ بنایا جائے۔ شرعی اصطلاح میں قرب الہی حاصل کرنا مقصود ہے۔ قربانی شاعر اسلام میں عظیم شعار ہے۔ عید قربان سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس شاندار اور بے نظیر قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے جو انہوں نے تقریباً 4000 سال پہلے پیش کی تھی۔ قربانی کیا ہے؟ اپنی محبوب چیز محبوب ترین ہستی کی خاطر قربان کرنا، اور وہ محبوب ترین ہستی ذات باری تعالی ہے۔ قربانی کی انتہا صورت یہ ہے کہ جان قربان کی جائے۔ اسلام کی تاریخ ایسی قربانیوں سے بھری پڑی ہے جس کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ یعنی قربان اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، قربت للہ قربانا، یعنی میں نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ چونکہ انسان قربانی سے قرب الہی کا طالب ہوتا ہے، اس لیے اس فعل کا نام بھی قربانی ہوا۔ نمبر 2، قربانی دراصل تصویری زبان میں ایک تعلیم ہے جسے جاہل اور عالم سب پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے خون اور گوشت کا بھوکا نہیں، اس کی شان تو یہ ہے، ہوا یطعم ولا یطعم، یعنی وہ کھلاتے ہیں کھلائے نہیں جاتے۔ ایسا پاک اور عظیم الشان نہ تو کھانوں کا محتاج ہے نہ گوشت کے چڑھاوے کا، بلکہ وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اسی طرح قربان ہو جاؤ، اور یہ بھی تمہارا ہی قربان ہونا ہے کہ اپنے بدلے اپنا قیمتی جانور قربان کر دو۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں۔ ایسے محبوب رب العالمین کا حق ہے یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہو اس کو اس کے سامنے بطور نظر کے پیش کیا جائے، اور حق تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ پیاری چیز اپنی جان ہے۔ یہ حق تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے جان کے عوض میں اس کا ایک بدل مقرر فرما دیا کہ اس کو پیش کر دو۔ قربانی کی حکمت۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل عمل تو یہ تھا کہ بیٹے کو ذبح کریں، لیکن اول تو سب کے ہاں بیٹا ہوتا نہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ حکم ہوتا تو بہت کم ایسے نکلتے جو یہ عمل کرتے۔ تو یہ حق تعالی شانہ کا فضل ہے کہ جانور کو بیٹے کے ذبح کے قائم مقام کر دیا۔ قربانی کے ذریعے تقویٰ کا اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ رب العزت کے پاس تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہاں تقویٰ سے مراد بہت ہی بڑا کامل تقویٰ ہے، جس کو اس مقام سے خصوصیت اور خصوصیت کی ضرورت اس لیے ہے کہ تقویٰ کا عام مفہوم تو تمام اعمال میں مشترک ہے، پھر یہ ظاہر ہے کہ ہر عمل کو دوسرے عمل سے خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ ہر عمل کے ساتھ جو تقویٰ متصل ہے اس کو بھی دوسرے عمل کے تقویٰ سے امتیاز حاصل ہو۔ بس جیسے قربانی کو دوسرے اعمال سے خاص امتیاز ہے، اسی طرح اس میں جو تقویٰ ہے وہ بھی خاص قسم کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ وہ خاص قسم کا تقویٰ کیا ہے۔
سو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرا کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور بجز اسلام کے کسی حالت پر جان مت دینا۔ مطلب یہ ہوا کہ کامل تقوی یہ ہے کہ اسلام پر موت آ جائے۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ یہ معنی دوسری آیت سے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ جب اسلام کے معنی یہ ہیں تو تقوی کامل یہ ہوا کہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے کہ وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لڑکے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، اور جو شخص اپنے لڑکے کے ذبح کرنے پر آمادہ ہو جائے وہ اپنی جان دینے پر تو ضرور آمادہ ہو جائے گا، کیونکہ بیٹے کا ذبح کرنا اپنے ذبح سے زیادہ سخت ہے۔ بس کامل تقوی یہ ہے کہ اللہ کے واسطے جان دے دے، یعنی جان کو اس کے سپرد کر دے، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایسا کام کرے جس میں جان خرچ ہو جائے۔ قربانی کی روح کیا ہے؟ قربانی کی روح اپنے آپ کو فدا کرنا اور اپنی قربانی کرنا ٹھہرا، جس کے متعلق دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم یہ فرض کر دیتے کہ خودکشی کیا کرو یا شہر بدر ہو جایا کرو تو بہت کم لوگ ایسا کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خودکشی ایسی چیز ہے کہ اس میں مشروعیت کی صلاحیت تھی، چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت مشروع ہوئی اور انہوں نے اس کو کیا، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت ہے کہ فوراً ہی ایک عنایت کا ظہور ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دے دیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں بیان فرمایا ہے کہ ایک دیہاتی بہت غریب تھا جس پر فاقے گزر رہے تھے۔ اس کے گاؤں میں سخت قسم کا قحط پڑا کہ کنویں اور تالاب سب خشک ہو گئے۔ اس کی بیوی نے ایک دن کہا بغداد کا خلیفہ سنا ہے کہ بہت کریم ہے، بہت سخی ہے، تم اس کے پاس جاؤ، شاید تمہارا فقر و فاقہ ختم ہو جائے۔ اس نے کہا کہ خلیفہ کے پاس جانے کے لیے کوئی ہدیہ اور نذرانہ بھی تو ہونا چاہیے، خالی ہاتھ کیسے جاؤں، اور میرے پاس اس کے لائق ہدیہ کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہمارے فلاں گھڑے میں جو صاف شفاف کچھ پانی جمع ہے، ایسا پانی خلیفہ نے کہاں دیکھا ہوگا، تم یہ پانی ایک گھڑے میں بھر کر لے جاؤ۔ یہ رائے مرد کے بھی سمجھ میں آئی، چنانچہ گھڑا بھر کر لے چلا اور عورت نے مصلی بچھا کر اس کے پاس پانی کے صحیح سالم پہنچنے کی دعا کرنی شروع کی۔ ادھر وہ تمام راستے ربی سلم کا ورد کرتا ہوا چلا کہ الہی اس گھڑے کی خیر ہو اور میرے قدموں کی بھی خیر ہو، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، کیونکہ اس بیچارے کے پاس تو سب کچھ یہی تھا۔ اللہ اللہ کر کے سلامتی کے ساتھ وہ گھڑا بغداد پہنچا اور دربار میں اطلاع و اجازت کے بعد حاضر کیا گیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ بدوی کہتا ہے ھذا ماء الجنہ، یہ جنت کا پانی ہے، ایسا پانی کبھی کسی نے پیا نہ ہوگا۔ خلیفے نے گھڑے کو کھولنے کا حکم دیا، چونکہ عرصے سے بند کیا ہوا تھا اس لیے کھولتے ہی اس کی بدبو سے دربار سڑ گیا۔ مگر خلیفہ کا کرم دیکھیے کہ اس نے ذرا بھی کسی انداز سے بدوی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہم کو اس کی بدبو سے تکلیف ہوئی ہے، بلکہ کمال یہ کیا کہ برسر دربار میں اس میں سے ایک گلاس بھروا کر چکھا اور بہت تعریف کی کہ نہایت نفیس و لطیف پانی ہے اور اس کو خاص اہتمام سے فلاں جگہ رکھا جائے۔ چنانچہ اس وقت تو اٹھوا کر کسی جگہ رکھ دیا گیا اور بعد میں اس کی غیر موجودگی میں گرا دیا گیا۔ یہی معاملہ بلا تشبیہ حق تعالی جل شانہ ہمارے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال تو سڑے ہوئے ہیں، مگر حق تعالی جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کی قدر فرماتے ہیں۔ پھر خلیفے نے حکم دیا کہ اس بدوی کا گھڑا سونے کی اشرفیوں سے بھر کر واپس کیا جائے، اور خدام سے کہا کہ اس کو دجلہ کے راستے سے لے جانا تاکہ تکان دور ہو اور فرحت ہو، نیز اس کو اپنے ہدیہ کی حقیقت اور ہمارے کرم کی عظمت کا مشاہدہ ہو جائے۔ چنانچہ جب وہ دجلہ پر پہنچا اور اس کی لطافت و شیرنی کو دیکھا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ اللہ اللہ، یہ خلیفہ کیسا کریم ہے کہ اس کو میرے گدلے اور بدبودار پانی کی کیا ضرورت تھی، جس کے شہر میں ایسی صاف و شفاف شیریں نہر چل رہی ہو
اور اب معلوم ہوا کہ خلیفے نے اس کی ہدیہ کی جو کچھ تعریف کی تھی وہ محض اس کی دلجوئی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے حسنات یعنی نیکیاں حقیقت میں برائیاں ہیں، مگر حق تعالی جل شانہ کا کرم ہے کہ ان کو طاعات ہی یعنی نیکیاں ہی شمار کر لیتے ہیں اور ہم کو اطاعت کرنے والوں میں داخل کر لیتے ہیں۔ یہی ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور جیسے خلیفہ نے سڑے ہوئے پانی کے بدلے میں سونے کی اشرفیاں دی تھی، ایسے ہی یہاں جو اپنی جان پیش کرتے ہو یعنی جانور کی قربانی کرتے ہو وہ سڑی ہوئی ہے، کیونکہ صفات رذیلہ برے اخلاق و عادات سے متصف ہے، اور حق تعالی جل شانہ اس کے عوض تم کو ایسی جان عطا فرماتے ہیں جو لطیف اور شفیف یعنی پاک و صاف ہے، کیونکہ وہ اب متصف بصفات اللہ ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام فنا و بقا ہے۔